السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے محسنین کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل اور کرم سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی روز سے صدقے سے متعلق مختلف موضوعات پر بات چیت چل رہی ہے۔ آج کے اس مختصر سے درس کے اندر میں صدقے جاریہ کے تعلق سے کچھ مفید اور کارآمد باتیں بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، جب ہم اسلام کے اندر ان عملوں کو دیکھتے ہیں جو عمل دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، یا جن عملوں کے کرنے پر اللہ تعالی نے ابھارا ہے، حکم دیا ہے، اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، تو فرض اور واجب کے علاوہ جو اعمال ہیں وہ دو طرح سے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جسے انسان صرف تندرستی کی حالت میں کر سکتا ہے، بیماری اور پریشانی کی حالت میں نہیں کر سکتا، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جسے انسان فرصت میں کر سکتا اور مشغولیت میں پھنس جانے کے بعد نہیں کر سکتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جسے انسان زندگی ہی میں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد انہیں انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی گراں قدر قیمتی نعمت ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ سستی میں ہیں، لاپرواہی میں ہیں، اور وہ دونوں نعمتیں کون ہیں؟ الصحت والفراغ، تندرستی اور فرصت۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے برابر ساری نیکیاں کرنے کی توفیق کی فریاد کرتے ہوئے ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں اجر اور ثواب ہے، ہر حالت میں، صحت کے حالت میں، تندرستی کے حال میں، بیماری کے حال میں، فرصت کے حال میں، مشغولیت کے حال میں۔ لیکن ہم سماج کے اندر دیکھتے ہیں تو دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو صرف جو اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں وہی کرتے ہیں، اور ان عملوں پر ان کا دھیان کم ہوتا ہے جن عملوں کا اجر و ثواب انسان کے مرنے کے بعد جاری رہتا ہے۔ اور ہمیں دونوں طرح کا عمل کرنا چاہیے، فرض اور واجب کے علاوہ نفل اور سنت اور مستحب، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔
ان سارے اعمال میں سے ہمیں دونوں طرح کے عمل کرنا چاہیے. وہ عمل جو ہم کر سکتے ہیں اپنی مال سے، اپنے جسم سے، زندگی کے حالت میں، اس پر بھی وہ بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور پر ان اعمال کو انجام دینا چاہیے، ان عملوں کو بھی کرنا چاہیے جن عملوں کے ثواب کا سلسلہ مرنے کے بعد جاری رہتا ہے، اور ان سارے گناہوں سے بچنا چاہیے جن گناہوں کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، کیونکہ بہتر یہ ہے کہ آدمی کے مرتے ہی اس کی نیکی نہ مرے، بلکہ اس کے مرتے ہی اس کا گناہ مر جائے. تو ہمیں ایسے اعمال بھی کرنا چاہیے جن عملوں کا ثواب مرنے کے بعد قیامت تک جاری رہتا ہے. اور ہمیں اپنی اولاد پر بہت زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، خاص کر کے اس بگڑے سماج سے متاثر ہماری اولاد یہ نہ سوچیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ایسے کام کر لے جائے گی جو ہمارے لیے نفع بخش. اور سب سے بہتر عمل یہ ہے، سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے اخلاص نیت کے ساتھ کر کے جائے، اور اس کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں کہ بڑھاپا میں کریں گے، جوانی میں کریں گے، بستر مرگ پہ آ جائیں گے. تب جیسے ہی موقع ملے ہمیں چاہیے کہ وہ عمل بھی کریں، وہ نیکیاں بھی کریں جو ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر ان اعمال پر بھی خصوصی توجہ دیں جن عملوں کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، جس کا ثواب، جس کا اجر، جس کا بدلہ اللہ تعالی مرنے کے بعد بھی جاری رکھتا ہے. اس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے. انہی اعمال میں سے جن عملوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت جانے رکھے گا. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے. سانس نکلتے ہی اب وہ کوئی نہ نیکی کر سکتا نہ کوئی بدی کر سکتا ہے، اور جو عمل دنیا کے اندر کرتا تھا اس کا سلسلہ کٹ آف، جو گناہ کرتا تھا ختم، اب بدلے کا دن آ گیا. جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ کٹ جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، تین ذریعوں کے. یعنی تین ذریعہ ایسا ہے، ذرا دھیان دیں گے اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر. اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں بخیلی اور کنجوسی سے بچائے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنے لڑکوں اور لڑکیوں اور قریبی رشتہ داروں کی بے جا محبت سے بچائے. عمل کا سلسلہ کٹ گیا، مرے ہم، سانس نکلی، اب ہم نہ کوئی نیکی کر سکتے ہیں نہ کوئی بدی کر سکتے ہیں. لیکن تین عمل اگر ہم نے شریعت کے مزاج کے مطابق، اخلاص نیت کے مطابق، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اگر ہم نے کیا تو اس کا ثواب، اس کا بدلہ اور اس کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا. ان میں سے پہلا کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ. کوئی ایسا صدقہ جو جاری رہنے والا ہو، مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اس سے جائز فائدے پہنچ رہے ہوں، جس کی منفعت
یا جس کے نفع سے لوگ مرنے کے بعد بھی مستفید ہو رہے ہوں، صدقہ جاریہ۔ اور ہو سکتا ہے اولاد مرنے کے بعد کرے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہوشیاری یہ ہے کہ آدمی اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے ہاتھ سے کر کے جائے صدقہ جاریہ۔ مثال کے طور پر کہیں مدرسہ بنوا دینا، ایسا مدرسہ جس سے شریعت کا علم عام ہو، اور اگر پورا مدرسہ بنانے کی طاقت نہیں ہے تو ایک اینٹ دے دینا، ایک بوری سیمنٹ دے دینا، ایک ٹرالی بالو دے دینا، 1 کلو سریا دے دینا، صدقہ جاریہ۔ مسجد بنا دینا، پوری کی پوری یا جتنی طاقت ہو، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ وفی روایت بیتان فی الجنہ۔ جس نے اللہ تعالی کے لیے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنائے گا، یا جنت کے اندر 2 گھر بنائے گا۔ جب تک یہ مدرسہ جس کو آپ نے بنایا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر، اپنے مال سے یا کوشش کر کے آپ کی اخلاص نیت کے حساب سے اس کا اجر و ثواب جاری رہے گا، جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا، یہ مسجد قائم رہے گی۔ نل لگا دینا، کنواں کھودوا دینا، پانی کا انتظام کرنا، سب سے بہترین صدقہ پانی پلانا ہے۔ یتیم خانہ بنا دینا، سرائے بنا دینا، کہیں سایہ دار پیڑ لگوا دینا جس سے لوگ سایہ حاصل کریں، نہریں کھدوا دینا جس سے لوگوں کی کھیتیاں سیراب ہو، جانور پانی پیئیں، آدمی بھی پانی پیئے، راستے بنا دینا، لوگوں کو آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہے، کیچڑ ہے، راستہ صاف نہیں ہے، للہ فی اللہ سڑک بنا دینا، راستے بنا دینا، وغیرہ وغیرہ۔ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے میرے بھائیو ساتھیو۔ تو مرنے کے بعد اخلاص نیت کے ساتھ زندگی کی حالت میں جو بندہ اپنے حلال کمائی سے رضائے الہی کے خاطر صدقہ جاریہ کے طور پر کام کیا ہے، اس کا اجر و ثواب اس کی نیت کے حساب سے قیامت تک جاری رہے گا۔ وہ چیز جب تک باقی رہے گی اس کا ثواب جاری رہے گا۔ میرے بھائیو کتنا بہترین عمل ہے۔ جب ہم اپنے قبروں کے اندر لٹا دیے جائیں گے، قبر پہ گھاس پھوس اگائے گی، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، گل جائیں گی، ہماری اولاد، ہماری بیوی، ہماری بچیاں یہ اپنے دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر اگر نمازی ہے تو ہو سکتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ پڑھ لیں، ہو سکتا ہے دعا کر لیں، لیکن کیا امید؟ اس لیے اپنے بل پر پلان بناؤ، اپنے بازو کی طاقت کے حساب سے ہتھیار اٹھاؤ۔ آج زندگی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، صدقہ جاریہ کے بہت سارے میدان آپ کو چیخ چیخ کر بلا رہے ہیں، آپ اس میں حصہ لیجئے، صدقہ جاریہ کا کام کیجئے۔ اور دوسرا طریقہ، اور علم ينتفع به، مرنے والا کوئی دین کا علم چھوڑ کر کے گیا ہے، شریعت کا علم، اور جب اسلامی شریعت کے اندر علم بولا جاتا ہے تو اس سے قرآن و حدیث کا علم، شریعت کا علم، کوئی علم چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا، جس سے لوگ جب تک لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، جب تک لوگ آپ کے علم سے فائدہ اٹھائیں گے، اگرچہ آپ اپنی قبر کے اندر رہیں، اس کا اجر و ثواب آپ کو آپ کی نیت کے اخلاص کے حساب سے ملتا رہے گا۔ اور علم
چھوڑ کے جانا، کسی کو دینی علم سکھانا، قرآن کی تعلیم خود سکھا دینا، علم سیکھنے کے لیے مدرسے بنا دینا، کتابیں دینی چھاپ کر بانٹ دینا، قرآن خرید کر وقف کر دینا، یہ علم ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ علم سکھانا ہے۔ کسی مولوی کی تنخواہ دے کر گاؤں کے بچوں کو پڑھوانا، کسی مولوی کی تنخواہ دے کر جمعہ کے خطبے دلانا، میرے بھائیوں برا نہ لگے آپ لوگوں کو، حق ہے، کڑوی ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ مولویوں کی ہر پریشانی کو دور کر دے اور انہیں ہر فتنے سے مامون و محفوظ رکھے اور انہیں اللہ تعالیٰ حد درجہ متقی اور پرہیزگار بنائے۔ یہ مولوی، یہ حافظ جی، یہ مولانا صاحب، یہ جمعہ کے خطبے دینے والے، یہ آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دلانے والے، یہ آپ کے بچوں کو سلیقہ اور سمجھ سکھانے والے، یہ آپ کے جنازے پڑھنے والے، یہ آپ کے نکاح پڑھانے والے، یہ آپ کے لیے بہت ہی بڑی رحمت، برکت، کرم اور فضل کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے عالموں کی عزت فرمائے اور عوام کی عزت فرمائے، اور عالموں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عالموں کو اپنا خود احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عالموں کو اس علم کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو علم انہوں نے پایا ہے، عالموں کو اپنے اساتذہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ عالم آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کیسے؟ آپ نے مدرسہ بنایا نیک نیتی سے، صدقہ جاریہ۔ یہ بچہ آیا پڑھنے اس مدرسے کے اندر، آپ نے اپنے صدقات و خیرات و خصوصی خرچ سے اس کو پالا پوسا، پڑھایا، کتابیں گئے، صدقہ جاریہ۔ یہ جب جمعہ پڑھائے گا، یہ جب تقریر کرے گا، یہ جب دین سکھائے گا، یہ دینی مسئلہ سکھائے گا، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آج آپ جانتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ علماء کے لیے چوٹیاں سوراخوں میں دعا کرتی ہیں اور مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں۔ آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، آپ نہ نماز پڑھا سکتے ہیں، نہ خطبہ دے سکتے ہیں، نہ جمعہ پڑھا سکتے ہیں، نہ یسن القرآن پڑھا سکتے ہیں، نہ بخاری اور مسلم پڑھا سکتے ہیں، نہ دین کا کوئی فتویٰ بتا سکتے ہیں۔ کتنی بڑی محرومی ہے، لیکن یہ سارا اجر و ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں کسی مدرسے کے لیے ایک عالم دین کو وقف کر کے، مدرسہ بنا کر کے، صحیح بخاری وقف کر کے، ترجمہ قرآن وقف کر کے، قرآن وقف کر کے، بچوں کو دینی تعلیم دلا کر کے، علم ينتفع به، مرنے کے بعد اس علم کا بھی ثواب ملتا رہے گا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، چاہے علماء ہو یا عوام، چاہے مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو یا غیر مسلم، راجا ہو یا پرجا، سب سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علم کی حفاظت کرو گے، اس کو فروغ دینے کی کوشش کرو گے، علم والوں کا احترام اور قدر کرو گے، طالب علموں کی عزت اور احترام کرو گے، مدرسہ بنانے والوں کی عزت اور احترام کرو گے، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی عزت اور احترام کرو گے، اللہ آپ کا احترام کرے گا۔ یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم مدرسے کے گاؤں کے زمیندار ہیں، مدرسے کے ناظم و صدر بن گئے، گاؤں والوں نے اس لالچ میں کہ آپ مالدار ہیں، مدرسہ چلانے میں مدد کریں گے، ناظم و صدر بنا دیا، لیکن اس کو آپ اپنی گھمنڈ کا ذریعہ بنا لیں۔ احتساب نفس کریں، بات میں لمبی نہ کرنا چاہتا، احتساب نفس کریں۔ کیا آپ سوال ہر ایک سے ہے، اپنے سے بھی میں سوال کر رہا ہوں، سارے مردوں سے، ساری عورتوں سے، سارے مالداروں سے، سارے عوام سے میں آج یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں
कि आपके मरने के बाद वो अजर और सवाब मिलता रहे जिसे आप नहीं कर सकते हैं। यकीनन चाहते तो मदरसा बनाओ, मदरसे का ख्याल करो, दीनी मदरसा। ये अंग्रेजी और मॉन्टेसरी और हाई स्कूल की बात नहीं हो रही है। ये अंग्रेजी और हाई स्कूल और मॉन्टेसरी की बात नहीं हो रही है। ऐसा मदरसा बनाओ जिसमें दीनी इल्म को फरोग मिले, बच्चों की किफालत करो, उनके खाने पीने का इंतजाम करो। और इसी मौके पर बड़े ही दर्दमंदाना अपील करना चाहता हूं। आज लॉकडाउन है और आप जानते हैं जब तक मदरसा आबाद है दीन इल्म आबाद है, और जब तक दीन इल्म आबाद है उलमा आबाद है, और जब तक उलमा है क़यामत नहीं आएगी। किताब और सुन्नत के जब तक उलमा है क़यामत नहीं आएगी। और क़यामत की निशानियों में से उलमा का आहिस्ता आहिस्ता उठ जाना। आप देख लीजिए, इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन अगर देखा जाए, बहुत बारीक बीनी से देखा जाए, तो सबसे ज्यादा नुकसान ज़ाहिरी दीन का इल्म का हुआ है, दीन इल्म का हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान। हालांकि हर चीज में अल्लाह के मसद खैर भी है। आज कोरोना वायरस की वजह से मदरसा जलाने वाले अल्लाह उन्हें अमानतदार बनाए, हिम्मत दे, उनकी मदद फरमाए, उनकी नेकियों को कबूल फरमाए। मदरसा चलाने वाले आपके घर पे नहीं पहुंच पाएंगे, आपके पास फोन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिक्र होनी चाहिए हमारे हिंदुस्तान के, खास तौर पर हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के सारे मुसलमानों को यह फिक्र होनी चाहिए कि हमारे बच्चों की दीनी तालीम का इदारा और दरसगाह कैसे चलेगा। ठीक है, रोजे की हालत में रमजान की गर्मी बर्दाश्त करके मौली साहब इस नेक नीयती के साथ कि हम दीन का इल्म फैला करके अपने लिए सदके जारिया और लोगों के लिए सदके जारिया का इंतजाम करेंगे, पहुंच जाते थे। इस बार नहीं पहुंच पाएंगे मेरे भाइयों, लॉकडाउन है और इस्लाम के दुश्मन बहुत सारे अंदाज से मुसलमानों को घेरे मेरे। आप सारे लोगों से मैं दर्दमंदाना अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, अल्लाह के वास्ते जिन मदरसों को आप अपना ताउन देते थे, मौलवी साहब के दरवाजे पर आने के बाद उससे ज्यादा हस्ब ताकत आप उनके पास किसी भी तरीके से पहुंचाइए, ताकि ये इल्म का पेड़ सूखने न पाए, ये मदरसा डूबने न पाए, ये मदरसे के बच्चे जाहिल न रहें। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे कौम के बच्चे हैं। हम अगर उलमा पैदा नहीं करेंगे, हमारे बच्चे दीनियात अगर नहीं जानेंगे, हमारे बच्चे दुआएं अगर नहीं जानेंगे, हमारे बच्चे कुरान अगर नहीं जानेंगे, तो आज इतना कुल जानने के बावजूद जो गड़बड़ियां हैं बाद में क्या हो। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों साथियों, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता हूं, तुम्हें से तुम्हारे लिए मांगता हूं। अल्लाह के वास्ते मस्जिदों का ख्याल रखो, अल्लाह के वास्ते दीनी मदरसों पर जितना खर्च कर सकते हो करो, दिल कुशादा करके, इखलास नीयत के साथ। और बड़ी अजीब बात है, आज बहुत सारे बेचारे मौलवी कहते हैं कि मदरसा चलाना बड़ा मुश्किल है, और है हकीकत में। समाज के अंदर खराबी की वजह से मदरसा चलाना है हकीकत में। दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक तो मदरसा चलाने वालों के बारे में बेजा बदगुमान होते हैं, बेजा बदगुमान होते हैं। हालांकि मदरसा चलाने वाला ही जानता है कि वो कितना अमानतदार है, कितना चोर और बेईमान है, और वही जानता है कितनी मेहनत से चंदे करके लाता और क्यों लाता। इस बदगुमानी की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान दीनी मदरसों का होता है। आपसी मामला हो गया, झगड़ा लड़ाई हो गई, कोई बात हो गई, नाजिम साहब की बुराई, नाजिम साहब मौली साहब की बुराई, सदर मुदरिस की बुराई, सदर मुदरिस, ये बहुत कमी चीज है। दूसरी वजह यह है कि हम अपनी बिल्डिंग पर ध्यान देते हैं, अपने कार पर, अपने गाड़ी पर ये स्कॉर्पियो पर, ठाट बाट पर, खाने पीने पर ध्यान देते हैं। हालांकि होना चाहिए
کہ اللہ نے وسعت دی ہے تو ان چیزوں پر دھیان رکھنے کے ساتھ ساتھ ان عملوں پر بھی دھیان دینا چاہیے جن عملوں کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ آپ کو مولوی صاحب پر اعتماد نہیں ہے، مدرسے آپ جائیے، سفر کر کے جائیے، کہیے اس مولوی صاحب کی تنخواہ میں دوں گا، اتنے بچوں کی فیس میں جمع کروں گا، اتنی کتابیں میں دوں گا، اتنا روم میں بناؤں گا، اتنی اینٹ میں دوں گا، آپ خود لے جا کر کے دیجئے۔ یہ تو بیچارہ مولوی آپ کے نجات کا ذریعہ، تو علم ينتفع بھی، میرے بھائیو علم چھوڑو، خود علم حاصل کرو یا علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنو، علم پھیلانے کا ذریعہ بنو، اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ تیسرا ذریعہ جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد جاری رہتا ہے، ولد صالح يدعو له۔ میرے بھائیو ساتھیو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کی اصلاح اور سدھار کے لیے۔ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش، بھاگ دوڑ، اور بچے کو نیک بنانے کی ذمہ داری ماں اور باپ کے اوپر ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہے کہ ہم مدرسہ بنائیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف دعائیں اتاری ہیں بچوں کے لیے، اور انبیاء کرام اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اسی لیے دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے دے نیک اولاد۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بہت ساری دعا۔ اولاد کو نیک بنانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر۔ اولاد کو نیک بنانے کے لیے دنیاوی ظاہری انتظامات بھی ہم کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ذاتی کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کریں گے، کیونکہ یہی اولاد ہماری آخرت کی کھیتی ہے۔ یہی اولاد ہماری آخرت کی کھیتی ہے۔ مرنے کے بعد نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس کے دعا کا فائدہ ہوتا ہے۔ دو چیز ہے، نیک اولاد، نیک اولاد یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرے۔ چنانچہ ذرا اپنے ہاتھ کو ہم سب اٹھائیں اور اپنے سینے پر رکھیں، اپنی ماں کی قربانی کو اپنے بارے میں سوچیں، اپنے باپ کی قربانی اور محنت کو اپنے بارے میں سوچیں، تھوڑا ناپیں اور اندازہ لگائیں۔ ماں باپ کی اپنی پرورش کے بارے میں جو قربانیاں، مصیبتوں کا جھیلنا ہے، اگر تھوڑا احساس ہو رہا ہے تو اور ایک قدم آگے بڑھیے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والد محترم، آپ کی امی جان جو مر چکی ہیں، انہیں ثواب ملے، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا لیا جائے؟ چاہتے ہیں دل سے، یقیناً، تو دو کام کیجیے۔ یہ ماں باپ کا آپ کے اوپر حق ہے، ہم سب پہ حق ہے۔ ولد صالح بنائیں، نیک اولاد بنائیں، اپنے ابو کی نیک اولاد بنائیں، اپنی امی کی نیک اولاد بنائیں، اگرچہ ابو ہیں یا نہیں ہیں، امی ہیں یا نہیں ہیں۔ اے دوستو، میری ماں اور بہنوں، آپ جتنے ہی زیادہ نیک بنائیں گے، آپ کا تو اس میں ذاتی فائدہ ہے ہی، آپ کے ماں باپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ دنیا میں آپ کے آنے کا ظاہری سبب امی جان اور ابو جان ہی بنے۔ تو نیک بنیں، یدعو لہ، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کریں، نمازوں کے اندر، سفر کے اندر، چلتے پھرتے، ان کے طرف سے صدقات و خیرات کے علاوہ، افطار کرانے کے علاوہ، مسجدیں بنانے کے علاوہ،
कुरान वक्फ करने के अलावा, दीनी दरसगाह बनाने के अलावा, यतीमों और बेवाओं को खिलाने के अलावा आप नेक बने, उनके लिए दुआ करें। बड़ा आसान है और ये सबसे मजबूत जरिया है माँ बाप को सवाब पहुंचाने का, माँ बाप को सवाब पहुंचाने का। चुनाचे मेरे भाइयों, बात मैं लंबी न करते हुए मैं बताता हूं कि हमें चाहिए कि हम ऐसे अमाल भी करें जिन अमलों का सिलसिला मरने के बाद या जिन अमलों का सवाब मरने के बाद भी जारी रहता है। और उनमें से 3 अमल मैंने बतलाया कि कोई सदक़े जारिया का काम करके जाएं और करें और बराबर करें, और किए हुए काम को, अपने सदक़े जारिया के किए हुए काम को बहुत ज्यादा न समझें। गुनाह को ज्यादा समझना चाहिए, नेकी को कम समझना चाहिए। और इल्म दीन हासिल करें या इल्म दीन हासिल करने का सबब बने और इल्म दीन को फैलाएं, यह सबसे बेहतरीन जरिया है। नेक बने और अपनी औलाद को नेक बनाएं और अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। यह है सिलसिला। इन चीजों का अजर व सवाब मरने के बाद भी जारी रहेगा, हलाल कमाई के एतबार से, इखलास नीयत के एतबार से, खर्च करने की जगह के जायज और दुरुस्त होने के एतबार से। और एक चौथा काम है वक्फ करना। वक्फ करना अल्लाह की राह में, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बीवाओं के लिए वक्फ कर देना। वक्फ, मिसाल के तौर पर आपने 1 एकड़ वक्फ कर दिया, 10 फीट वक्फ कर दिया, चाहे पूरा वक्फ कर दिया या ये वक्फ कर दिया, शर्त लगा कि ये 10 एकड़ बेच नहीं सकते हैं, इसका फायदा पैदावार फला फला लोग खा सकते हैं या फला फला मस्जिद में लगा सकता है। वक्फ कीजिए मेरे भाइयों साथियों। यकीनन अल्लाह ताला हम मुसलमानों को होश दे अपनी आखिरत संवारने की। आज देखिए कितनी जमीनें हम लोगों के पास हैं, कितनी जमीनें हैं। काश कि हमारी ये बात हमारे गांव वालों तक पहुंच जाए, काश कि हमारी ये बात हमारे इलाके वालों तक पहुंच जाए। कितनी जमीनें हमारे पास हैं, खेत की शक्ल में, आबादी की जमीन की शक्ल में, द्वार की शक्ल में, मुहारा की शक्ल में और बारी बिरवा की शक्ल में, और हम उससे फायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं और हमारी औलाद भी फायदा नहीं उठा पाएगी सिवाय ये कि बेच करके अपने पेट की जहन्नम भर ले। कितनी खेतियां हैं, कितनी जमीनें हैं। था कोई जमाना बाप दादा ने किसी तरह उसे हासिल कर लिया था और हमारी औलाद कोई दिल्ली में है, कोई हैदराबाद में, कोई बंबई में है, वहां मकान खरीद लिया, वहां पढ़ रहा, कोई नौकरी कर, उम्मीद भी नहीं कि लौट करके अपने गांव की तरफ आएगा, और अगर आएगा तो उसे करने का ढंग और सलीका नहीं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी खुद जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं, तो हमारी औलाद उस जमीन को कहां इस्तेफादे में ले पाएगी। लेकिन मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, कमजोरों के लिए वक्फ करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। लिहाजा आए मेरे मुसलमान भाइयों, अपने माँ बाप के लिए वक्फ करो, मौके को गनीमत न समझो, इस औलाद पर नाज न करो। अरे भाई अटेंशन, आप देख लो, जब से बीवी आई, जब से बच्चे आए, जब से बच्चों का शादी का मसला आया, बच्चों के पढ़ाने लिखाने का मसला आया, आपके अब्बू ने आपको 500 बीघा खेत दिया, 200 बीघा खेत दिया, 100 बीघा खेत दिया, 40 बीघा खेत दिया, ये जमीन दी, घर बना के गए। आप अपने बच्चों के झमेले में फंस गए। कितना अब्बू को याद कर रहे हैं। अगर आई कार्ड में, वोटर लिस्ट में, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में अगर शनाख्त की जरूरत ना हो पिता के नाम, तो वो भी लिखना नहीं भूल जाते। कितना आप अब्बू को याद करें। हम सोचें, हमारे अब्बू ने, हमारी अम्मी ने, ऐ मुसलमानों सोचो, कितना कुछ किया, कितना छोड़ के गया, इतना मरने के बाद भी उतना नहीं हम बना पाए हैं। सऊदिया नौकरी करने के बाद, तिजारत करने के बाद,
दुबई कोएत नौकरी करने के बाद अपने बाल बच्चों में फंस कर जितना हमारे अब्बू छोड़ गए थे उतना हम आज तक नहीं बना पाए जो विरासत में हम लोगों को मिली है। हमारी औलाद क्या बनाएगी हमारे लिए? लिहाजा अल्लाह की राह में ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद अल्लाह के जिक्र से अल्लाह की याद से गाफिल न करें। लिहाजा मेरे भाइयों वक्फ करो अल्लाह की राह में, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, रिफाए आम्मा के लिए वक्फ करो मेरे भाइयों। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अपनी राह में वक्फ करने की और उन अमाल के करने की जिन अमाल का सिलसिला मरने के बाद भी जारी रहता है। और अल्लाह तौफीक दो, कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।